598 صفحہ فضائل صدقات کا صحابہ کے صحابیات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حبیبہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی اور نماز سے فارغ ہو جاتی تو اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیتی، اپنے اوپر لپیٹ لیتی اور لپیٹ کر چھت پر کھڑی ہو جاتی، دعا میں مشغول ہو جاتی۔ کیا کرتی؟ دعا میں مشغول ہو جاتی، کہتی کہ یا اللہ ستارے چھٹ گئے اور لوگوں سو گئے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ تخلیہ میں چلا گیا اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتی اور ساری رات نماز پڑھتی رہتی، ساری رات نماز پڑھتی رہتی۔ جب صبح صادق ہو جاتی کہتی یا اللہ رات چلی گئی، دن کا چاندنا آ گیا، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میری یہ رات تو نے قبول فرما لی تاکہ میں اپنے کو مبارکباد دوں، یا تو نے رد فرما دی تاکہ میں اپنی تعزیت کروں۔ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی رہوں گی، میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی رہوں گی۔ اللہ اکبر، میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی رہوں گی، تیری عزت کی قسم اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھکیل دیا تب بھی تیرے کرم اور تیری بخشش کیا، جو حال مجھے معلوم ہے اس کی وجہ سے میں تیرے در سے ہٹوں گی نہیں، میں تیرے در سے ہٹوں گی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عجزہ نبینہ تھی، ساری رات جاگتی، جب سحر کا وقت ہوتا تو بہت غمگین آواز سے کہتی یا اللہ عابدوں کی جماعت نے تیری طرف چل کر رات کے اندھیرے کو قطع کیا، وہ تیری رحمت اور تیری مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یا اللہ میں صرف تجھ ہی سے سوال کرتی ہوں، تیرے سوا کسی دوسرے سے میرا سوال نہیں، کہ تم مجھے صاحب یقین کے گروہ میں شامل کر لے اور علیین تک پہنچا دے، مقرب لوگوں کے درجہ میں داخل کر دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر اونچے درجے والے سے بلند ہے، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے، اے کریم مجھ پر کرم کر دے۔ یہ کہہ کر سجدہ میں گر جاتی کہ ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی، صبح تک روتی رہتی اور دعائیں کرتی رہتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بستام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت شبانہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان کے رونے چلانے کو سنتے، میں نے اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ کسی وقت تنہائی میں ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے عرض کر دیں کہ آپ اس رونے میں کچھ کمی کر دیں۔ میرے ساتھی نے کہا کہ ٹھیک، میرے ساتھی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری رہ جیسے ہو۔ ہم ان کے پاس تنہائی میں گئے اور ان سے جا کر کہا اگر تم اس رونے کو کچھ کم کر دو، اپنی جان پر ترس کھاؤ تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے، بدن میں کچھ طاقت آ جائے گی، دیر تک اس سے کام لے سکو گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگی، وہ یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اتنا روؤں کہ آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائیں، پھر خون کے آنسو سے رونا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میرا بدن کا سارا خون آنسوؤں کے ذریعے سے بہہ نکلے، ایک بھی قطرہ خون کا نہ رہے۔ اور کہنے لگی کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے، بار بار اسی لفظ کو دہراتی رہی، کہتی رہتی کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہی بات کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی ہوں، وہاں دیکھا کہ سارے آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، سب کے سب دروازے پر کیوں پہنچ چکے ہیں، دروازے میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہے، کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہے جن کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے، جن کے آنے کی وجہ سے جنت کو
سجایا گیا ہے. یہ سب ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے. یہ سب ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے ہیں. میں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایکا کے رہنے والی ایک سیاہ باندی ہے جن کا نام شیوانہ ہے. جن کا نام شیوانہ ہے. میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے. اتنے میں دیکھا کہ شیوانہ ایک نہایت ہی عمدہ خوشنما اصیل اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی ہے. ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے ان کو آواز دی کہ میری بہن تمہیں اپنا اور میرا تعلق معلوم ہے. اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ کر دے. وہ یہ بات سن کر ہنسنے لگی. وہ یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی تمہارا آنے کا وقت نہیں آیا. میری دو باتیں یاد رکھنا. آخرت کے غم کو اپنے ساتھ چپکا لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ موت کب آئے گی. یعنی ہر وقت اس کے لیے تیار رہو. ہر وقت اس کے لیے تیار رہو. یہ تو ان عورتوں کا حال تھا. کاش آج ہماری عورتیں بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں. دودھ پینے والے بچوں کو باوجو ہو کر دودھ پلائیں. ٹی وی سے موبائل سے نظر ہٹا کے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اپنے بچوں کی پرورش کریں. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے لیے ہم مدرسے میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ ایک گھنٹے میں استاد صاحب جو ہے بچے کو نماز بھی سکھائے, بچے کو آداب بھی سکھائے اور بچے کو سب کچھ سمجھا دے, سلجھا دے اور اس طرح سوال کے ہمارے پاس بھیج دے جیسے چینا کی گڈی ہوتی ہے. بھئی خود کوئی محنت نہیں کرتی, بچوں کی طرف توجہ نہیں کرنی, بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنانا, بچوں کو نیک نہیں بنانا اور خود محنت نہیں کرنی, بچوں کی تربیت کے لیے کوشش ہی نہیں کرتی. اور کہتے کیا ہے؟ ایک گھنٹے کے لیے مکتب کے اندر جائیں اور سب کچھ استاد سکھلا کے بھیجیں. یا سکول کے اندر جائیں, سکول کے اندر جا کے بس استاد صاحب سکھلا کے بھیجیں. حالانکہ ہمارے جتنے بڑے اکابرین بزرگ گزرے ہیں یہ سارے کی ساری تربیت ماں کی تربیت, ساری کی ساری تربیت ماں کی تربیت. کوئی ماں قرآن پڑھتی ہوئی, جس طرح ایک بزرگ بات کرتی تھی